نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر نبی علیہ السلام تک خلافت نبوی رہی۔ پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو مقرر فرمایا گیا، ان پر بھی اعتراض ہوا، حالانکہ وہ صاف شفاف لوگ تھے اور فرشتے جنہیں کہا جاتا فرشتے لوگ تھے، وہ مکرم بندے، عزت والے بندے، اللہ کے فرشتے عزت والے بندے تھے، بالی بادو مکرمون، وہ اللہ کے معزز بندے۔ ان کا جب خلیفہ بنایا گیا تو کس کو بنایا؟ شیطان کو، ابلیس کو۔ خلافت کے اندر آ کر اس نے تکبر کیا تو اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ دوسرے خلیفہ بنے حضرت جبریل امین، جنہوں نے سعادت مندی کی، فرما برداری کی، اللہ کی ہر بات کو مانا۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، اس کا مشورہ لیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تمہارا اس میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا اللہ، وہ خون ریزی کرے گا، جھگڑا فساد کرے گا۔ رب نے فرمایا جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ آصف علوی آپ کا بہت بڑا مقرر ہے، معزز ہے، بڑا خطیب ہے، لیکن اس کو آج تک رسول اللہ بولنا نہ آیا۔ رسول اللہ کا خلیفہ بناؤ، رسول اللہ کی بات بتاؤ، قرآن پاک کی بات بتاؤ۔ قرآن پاک تھا رسول اللہ تک۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا خلیفہ بنایا، اپنی جگہ پہ کھڑا کیا، وہ صدیق اکبر ہے۔ قرآن پاک کی بات بتاؤ، قرآن پاک کی بات۔ ہم جب نبی علیہ السلام کے بعد قرآن آنا ہی نہیں، نبی علیہ السلام کے بعد قرآن آنا ہی نہیں، تو قرآن کی خلافت ہم کہاں سے ثابت کریں گے؟ اللہ کے رسول کی حدیث پر پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول نے کس کو خلیفہ بنایا، کس کو اپنا جان نشین بنایا، کس کو اپنے مصلی پر کھڑا فرمایا۔ اور تمام صحابہ کرام، بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی موجودگی میں خلیفہ بلا فصل، کیا کہتے ہو؟ اشہد ان علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فصل و خلیفۃ بلا فصل۔ تو خلیفہ تو بلا فصل صدیق اکبر کو نبی علیہ السلام نے بنایا ہے۔ قرآن کی حدیث ناشتہ علی کے حق میں بھی کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ کی بات، جس کو رسول اللہ کہنا آج تک نہ آیا، اتنے بڑے تم اس کو عالم کہتے ہو، پاگل سا آدمی ہے۔ رسول اللہ کے لفظ کو رسول اللہ کہتا ہے۔ ایک اس طرح وہ ان کا ہے، ایک مفتی ہے، وہ بھی آتا ہے رسول اللہ، اور الو کے پٹھوں رسول اللہ لفظ ہے۔ رسول اللہ علام کو پیش پڑا جائے گا جب علیحدہ بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق کو کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے، میرا خلیفہ بنے، جانشین میرا بنے، اور اس سے زیادہ بہتر کوئی بندہ نہیں ہے، اس لیے اسے میرے مصلی پر کھڑا کرو۔ قرآن کی نص ہو تو رسول اللہ کا فرمان تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ اصول کافی نے بیان کیا ہے، فروع کافی نے بیان کیا ہے، ان کو وہاں تلاش کر لو، وہاں تلاش کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے
نہج البلاغہ میں کہا ہے، یہ ساریاں جھوٹ بول رہی ہیں. تجھے قرآن پاک کی نص نہیں ملی صدیق اکبر کے بارے میں، تو صدیق اکبر کے بارے میں کیا حضرت علی نے بھی غلط کہا ہے؟ حضرت علی کے دور میں حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس موجود ہونے کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وفات پانے سے پہلے نبی علیہ السلام نے کہا، فرمایا، حکم دیا کہ صدیق کو کہ وہ نماز پڑھائے. اس سے بڑی بات اور تو کیا ہے؟ تو ہم تو صدیقہ کو مسلمان نہیں مانتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جتنے شیعہ ہیں وہ سارے کافر ہیں. اس لیے جنگ بھی صحیح لگوا گیا نعرہ تھا، کافر کافر شیعہ کافر، کافر کافر شیعہ کافر. سنیوں کو بھی تم بدتمیز بناتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں، عقل ہی نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق کو کہو کہ وہ میرا جان نشین بنے، میرا جان نشین بنے. ثقیفہ بنی سعد میں اگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نہ جاتے، نا حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق نہ جاتے، تو خلافت یا ایک لڑائی جھگڑا ہو جانا تھا. انصار میں اور مہاجرین میں لڑائی ہو جانی تھی. اس لڑائی کو مٹانے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. پھر تم کہتے ہو کہ جنازے میں تھے ہی نہیں تھے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب دفنانے لگی ہے، تمہارا جھوٹ اس بات سے پکڑا جاتا ہے، جب دفنانے لگے ہیں تو کہا گیا بھائی جنت البقیع میں رکھے، ساتھ تو ہے، آقا علیہ السلام کو وہاں رکھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر پہ تھوڑا سا صحابہ کرام میں اختلاف ہوا. تو صدیق اکبر نے کہا کہ نبی جہاں وفات پاتا ہے اسی جگہ اس کو رکھا جاتا ہے. یہ صدیق اکبر نے کہا، نہ تو علی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، نہ ہی کسی اور صحابی نے کہا، نہ حضرت فضل ابن عباس نے کہا، نہ ہی حضرت عباس نے کہا جو قریب ترین رشتہ دار ہیں. انہوں نے بھی کوئی بات اختلاف کیا ہی نہیں اس پہ کہ نبی صدیق اکبر نے کہا کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے، جہاں وفات پاتا ہے وہیں دفنایا جاتا ہے، اسی جگہ پہ دفنایا جاتا ہے. حالانکہ صدیق اکبر کو پتا تھا کہ یہ میری بیٹی کا حجرہ ہے، یہ میری بیٹی کا حجرہ ہے، میری بیٹی کو تکلیف ہونی ہے. لیکن ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ میری بیٹی یہاں رہے گی تو ڈرے گی، میری بیٹی جو ہے نا اس کا ایسے یہ جگہ چھین لی جائے گی، ایسا ان کا خیال ہی نہیں تھا. یہ تو ہمارا خیال ہو جاتا ہے آج کل. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے وفات میں جنازے میں تھے ہی نہیں. کیسے تو نہیں تھے؟ جھوٹ بول بول کے تم نے اپنا دین بنا لیا. لعنت اللہ علی الکاذبین، اس لیے تم پر لکھا جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے خود اپنا جانشین مقرر فرما دیا، اور انصار کو بھی اس بات پہ اختلاف نہ ہوا. جب انہوں نے سنا یا بات کی تو کہا کہ ہم سب سے افضل جو ہے وہ صدیق ہے، ہم سب سے افضل جو صدیق ہے اسی کو خلافت دی جائے. تمام صحابہ نے صدیق اکبر کو چن لیا، صحابہ نے چن لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے تھوڑا سا اختلاف ان کو رہا، 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہ کی. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کوئی سختی نہیں فرمائی. باقی سارا جھوٹ ہے. آگ لگا دی ان کے مکان کو، ان کو دروازے کو آگ لگا دی، حضرت فاطمہ زہرا پہ وہ گر گیا. یہ سب جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے. اس کی کوئی سند نہیں، اسناد کے بغیر ہیں، اور بغیرتی ملنے والوں نے بغیرتی ملنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلے جانشین، پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا مصلح جب سونپ دیا تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا. لیکن اس بات کو تو مانا نہیں نا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے یہ کہا. اور یار عقل کے بندو، عقل کے اندھے بندو، تم اتنے بڑے اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہو، اور رسول اللہ کا نام تو صحیح لو. سارے شیعہ رسول اللہ، یہ لفظ ہی غلط ہے.
رسول اللہ لفظ اسلام کے اوپر پیش پڑا جائے گا. اللہ تعالیٰ عقل کی توفیق دے. جب تمہیں رسول اللہ کا نام ہی نہیں آتا تو تم اس کے دلائل کیا پیش کرو گے؟ اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈنکے کی چوٹ بات کرو، وہ آقا علیہ السلام کا نام بھی صحیح کرو کہ آقا علیہ السلام کا نام ہے موصوف صفت، اور جب موصوف آئے گا تو موصوف پر پیش ہوگا یا مضاف الیہ بنے گا، نسبت جاری ہوئے گی تو پہلے مضاف الیہ پر پیش ہوگا، وہ اسم بنے گا، فعل بنے گا، اس میں فعل بنے گا. رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ، مضاف الیہ. وہ جب مضاف الیہ ہے تو مضاف جس طرح ہو رہا ہے وہ مکسور ہوگا، تو لام جو ہے وہ رسول اللہ کا اس پر پیش پڑا جائے گا. اس طرح مفعول بنا رہے ہو رسول اللہ کو رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ، جب پہلا نام ہی تم غلط پڑھتے ہو، اپنے آپ کو بڑا عالم بڑا ہنس کے بات کرتے ہو، دوسرے کی اس کو ریجیکٹ کر رہے ہو. وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود خلافت سونپ دی، صدیق اکبر کو اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا. جو اس بات کو نہ مانے وہ لعنتی، پکا لعنتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت علی کی محبت الفت عطا فرمائے. جہاں ان کا مقام تھا، چوتھا خلیفہ بننا تھا وہ بنے. جہاں صدیق اکبر کا مقام تھا، پہلا خلیفہ بننا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنے پہلو میں سلانا تھا، عمر فاروق کو بھی سلانا تھا. ساری عمر بھونکتے رہو، ان کے مقام کو کوئی کم کر سکتا نہیں، بلکہ جتنا تم ان کے خلاف بولتے ہو اس سے زیادہ تمہارے خلاف لوگ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مسلمانوں کے لیے، جو صحیح ایمان والے ان کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وآحسن الجزاء. جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانا معیوب سمجھتا ہے وہ شیعہ ہے. جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانا معیوب سمجھتا ہے، اللہ نے کہا سماکم المسلمین، تمہارا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمین رکھا ہے، تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے. تو اللہ کا نام رکھا ہوا یہ اپنے آپ کو کہلاتے نہیں. مومن کیسے؟ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، جس کو نبی علیہ السلام نے اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا، اس کے خلاف بھونکتے رہتے ہیں. مومن کیسے؟ اس کے خلاف ہی بھونکتے رہتے ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وآحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.